سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من لگا کر دعا پاک اللہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انا فی عطش و سخاکم، انا فی عطش و سخاکم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک پہ شریف میں دبو اور ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارا نام بد میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول من مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔
مقطع دیکھیں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسین فقیر کا حسین فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسین فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم بزم نوری کے 192 پروگرام میں شامل ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ناظرین، جس کا ٹاپک کا نام ہے سیرت حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، جن سے ہم حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی حیات کے حوالے سے، آپ کے علم دین کے حوالے سے، جن سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور سن کے انشاءاللہ حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے برکات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ان کا نام ہے حضرت علامہ و مولانا مفتی ساجد مصباحی صاحب کے بلا، جو آج انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت کے اوپر انشاءاللہ ہم کلام ہوں گے۔ بلا تاخیر میں حضرت کو دعوت دینا چاہوں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور حضور فیضان برہان ملت رحمت اللہ علیہ کی سیرت و حیات سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سب کو فیضان حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے حضور؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر بزم نوری کی 192 بزم بنا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کرم ہے رب کا کہ ہم اس مقام اس مرتبے تک پہنچے، اس منزل تک پہنچے ہیں۔ یقین جانے ہفتہ ہفتہ دھیرے دھیرے کر کے اس تک پہنچنا، اس میں جو دشوار گزار مراحل ہیں، مسائل ہیں، یہ اس سے وہی واقف ہو سکتا ہے جو اس راہ میں چل رہا ہے، اور یہ فضل ربی ہے، اس کے رب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اور بزم نوری ٹیم کے رفقاء کار کا خلوص ہے کہ جو اس منزل تک ہم پہنچے ہیں۔ حافظ ملت سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نگاہ مقصد پہ ہوگی اور کام میں خلوص ہو تو کامیابی اس کے قدم چھوڑ۔ الحمدللہ بزم نوری ٹیم کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اب بھی کام میں خلوص ہے اور مقصد پہ نگاہ ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور انشاءاللہ۔ اور بڑا شکریہ تمام ٹیم کا، آپ کا، کہ آپ نے اس موضوع کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت مجھے اس پہ صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے
حضور برحان ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ کی زندگی کی کچھ شارٹ بایوگرافی اگر مل جائے، اگر آپ اس پہ کچھ گفتگو فرمائیں کہ آپ کی زندگی کے بارے میں، تو آپ کا نام، ولدیات، آپ کی زندگی کے بارے میں اگر شارٹ جو آپ کی سٹارٹنگ جہاں سے ہوئی۔ ابھی آج حضور برہان ملت علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے مطالعہ کیا، اور اس میں واقعی پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ ان پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے، جس اعتبار کی شخصیت ہے۔ بزم نوری سے ٹیم کے میں سراہوں گا اس چیز کو کہ انہوں نے حضرت کے بیان کو اس میں شامل کیا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بنتا ہے۔ کیا تو آج ہم کچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ رجل آگے بھی ان کی زندگی پہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ شارٹ بایوگرافی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے، تو ان کے نام میں آتا ہے، ان کا نام تھا عبد الباقی محمد برہان الحق، ان کا نام، اور القاب میں برہان ملت، برہان الطب والحکمہ، برہان الاسلام، برہان السنہ، اور یہ القابات وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے ان کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، تو واقعی وہ اس لقب کا حقیقی کیا حقیقی بات، اعلیٰ حضرت کا جہاں نام آ جائے، ماشاءاللہ۔ ورنہ آج تو القابات آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار جس کے لقب سے یاد کرتے ہیں تو یہ ان کے القابات ہیں۔ حضرت کی ولادت جمعرات کو 21 ربیع الاول شریف 1301 ہجری، یعنی انگلش کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو 13 اکتوبر 1894 میں، اور بعد نماز فجر جبل پور میں ان کی ولادت ہوئی، جبل پور شریف میں ہی آپ کی ولادت ہوئی۔ جبل پور شریف میں ولادت ہے ان کی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ان کی ولادت کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا پیارا ہے کہ ان کے دادا محترم روزانہ کے معمول کے مطابق نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور تلاوت کر رہے تھے، ادھر سے ان کی دادی محترمہ گئی بشارت دینے کے لیے کہ مبارک کو گھر میں پوتا تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت جو آیت و تلاوت فرما رہے تھے وہ تھی قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ، تو انہوں نے کیا مسکرا کے فرمایا الحمدللہ گھر میں برہان آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا برہان کا شان مطلب ہوتا ہے دلیل، تو جو نام تھا وہ آیت تلاوت بھی ہوتی تھی، بڑی باکمال شخصیت ہے۔ اچھا ایک کمال ان کا یہ کہ یہ ان کا جو شجرہ نسب ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ کا جو سلسلہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کے اعتبار سے حضور برہان ملت صدیقی ہیں۔ سبحان اللہ، جی صدیق، جی وہاں سے یہ لوگ منسوب ہیں، اور عربی النسل ہیں، دراصل عربی النسل ہیں، اجمی بھی نہیں ہے، عربی النسل ہیں۔ اللہ ان کے اللہ، آبا و اجداد طائف کے رہنے والے ہیں۔ سبحان، کیا بات ہے، طائف سبحان کے، اللہ، آپ طائف کے سمجھ رہنے رہے والے، ہیں، طائف کے حوالے سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تو انہوں نے پتھر مارے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن آگے کا سوچیں، جب حضرت جبریل امی نے کہا یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ دعا کر دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کا نام لیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اثر کا نام برہان ملت، بے شک، سبحان اللہ، کیا شان ہے، بہت عظیم شان ہے ان کی۔ خیر اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ ماشاءاللہ، تعلیم کا آغاز جیسا کہ بتایا کہ 1310 میں ولادت ہوئی ہے، تو 1315 ہجری میں رسم بسم اللہ خوانی ہوئی، اور اساتذہ اکرام میں والد محترم ہیں، دادا جان ہیں، چچا جان ہیں، اور دیگر اعلیٰ حضرت سرکار بھی ان کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور 1329 میں تعلیم پوری مکمل، فتویٰ نویسی کا انہوں نے آغاز کیا تھا 1329 ہجری سے، اور باضابطہ اعلیٰ حضرت سرکار کی طرف سے جو پورے ہندوستان کا دارالقضا قائم کیا گیا تھا اس میں مفتی کی حیثیت سے حضور برہان ملت منتخب تھے۔ سبحان اللہ، مطلب پورے ہند کے پورے اندر، اور ہندوستان یہ والا نہیں، ہندوستان جی، پاکستان، کابل، افغان، بنگلہ، یہ جو اللہ، غیر منقسم ہندوستان تھا اس کے قاضی تھے حضور صدر الشریعہ، اور مفتی کے حیثیت سے تھے حضور برہان ملت اور حضور مفتی اعظم ہند۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور، اعلیٰ حضرت سرکار نے کسی کو مفتی اگر منتخب کیا ہے تو واقعی وہ مفتی ہوگا۔ مفتی، بے شک،
حضرت بیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار سے 1335 ہجری میں اعلیٰ حضرت سرکار کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے ہیں. سبحان اور پھر سند خلافت جو ہے اعلیٰ حضرت سرکار سے ان کو 1337 میں ملی ہے. اور جب خلافت دی ہے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میں برہان ملت کو 45 علوم اور 11 سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں. سبحان اللہ. 45 علوم اور 11 سلسلوں کی اجازت. تو یہ آج جو کہتے ہیں نا کہ وہ ماہر 7 لسان ہے، 1-2 زبان جاننے لگتے ہیں، تو وہ ہم مبالغہ میں کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے جو گن کے دی اس کا مطلب ہے کہ واقعی ایک ایک علوم کی انہوں نے ان کو اجازت دی. اللہ کیا. تو یہ ان کی حج 2 مرتبہ گئے ہیں، ایک 1341 میں، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور 1347 میں 1376 میں. جی. اور اس کے علاوہ بے شمار چیزوں کی انہوں نے صدارت فرمائی ہے، کئی محافل کی اور کئی ٹیموں کے صدر تھے. سب سے بڑی خصوصیت تھی جہاں ایک اعلیٰ درجے کے مفتی، اعلیٰ درجے کے خطیب، اعلیٰ درجے کے مصنف، اعلیٰ درجے کے پیر و مرشد، اور ایسی ذات نہیں ملتی ہے کہ اتنے بلند مقام پہ ہونے کے باوجود سیاست میں مقام ان کا تھا کہ 5 سال وہ جبل پور اور منڈلا کے ایم ایل اے تھے. سبحان اللہ. بتا اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود ایم ایل اے تھے. آپ یہ دیکھیں دین اور دنیا دونوں کا درد تھا. اللہ. اتنی بڑی شخصیت تھی. اور ان کے وصال پر اس وقت کے جو پی ایم تھے راجیو گاندھی خراج عقیدت کے لیے آئے تھے. سبحان. خیر ان کا وصال ہم بڑے اچھے موقع سے بنا رہے ہیں. 22 یا 26 ربیع الاخر میں 1405 یعنی 20 دسمبر 1985 کو حضرت کا وصال ہوا ہے. 20 دسمبر 1985. آج 18 دسمبر ہے. تو بہت اچھے موقع سے ہم نے ان کو، یہ ان کی شارٹ بایوگرافی تھی جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی ہے، اور ان کی زندگی واقعی اس لائق ہے کہ اس پہ باضابطہ بیانات ہوں. بے شک. تم آپ نے بتایا کہ آپ کی جو ہے کہ ولادت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی صبح صادق کے وقت کے ٹائم پہ ہوئی. اس سلسلے میں جو بھی ہیں سلامی لکھتے اپنے ساتھ، اور ان کی ولادت تاریخ سے جب قرآن پاک سے آیت نکالتے ہیں وہ ہے وہ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ. اللہ. سبحان اللہ. سلامتی ان لوگوں پر جس کو اللہ نے چن لیا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اور آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. حضور آج کا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آپ کے جو خاندان کے معاملات تھے، خاندانی حوالے سے آپ کے اگر کچھ آپ اس محفل میں روحانی ڈال دیں. جی. تو مدینہ حضرت کا خاندان دراصل یہ حرم شریف مکہ میں طائف کے رہنے والے ہیں. یہ لوگ وہاں یہ آباد تھے. پھر طائف سے آصف الدولہ ایک سلطنت زمانہ چلا تھا، اس میں آصف اول ثانی وغیرہ، وہاں سے یہ لوگ آئے حیدرآباد. سب سے پہلے حیدرآباد دکن، وہاں ان کے آبا و اجداد آباد تھے. پھر حکومت کے تحت مذہبی مناصب پہ قائم ہوئے اور 5 پشتوں تک مذہبی رہنمائی کی ہے. 5 پشتوں تک. اللہ. بہت مذہبی چلتی آئی، سب مذہبی چلتے آئے. لیکن جب 5ویں پشت میں آصف الدولہ جو حکومت تھی اس میں پھر دھیرے دھیرے یہ ہو گیا، شیعوں کے عقائد ان کے اندر آنے لگ گئے اس حکومت میں. تو پھر دھیرے تبرعی پہ اتر آئے، صحابہ کو فضیلت دینا وغیرہ وغیرہ. جی. تو اس وقت ان کے جو جد اعلیٰ تھے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے جو دراصل اعلیٰ یہ حضور برہان ملت کے دادا ہیں، ان کو، ان دونوں کو وصیت کی ہے کہ حکومت کے معاملات بگڑ چکے ہیں، اب آپ لوگ یہاں سے کہیں اور ہجرت کر جائیں. تو پھر وہاں سے وہ لوگ سکندرآباد آ گئے تھے. سکندرآباد کچھ دن رہے تو فوجی ہیڈ کوارٹر میں ان کی مذہبی امور پر ان کی ذمہ داری لگ گئی چھاونی میں. جی. تو پھر وہاں خدمت انجام دیتے رہے. پھر وہ چھاونی ٹرانسفر ہو گئی ناگپور. پھر ناگپور کچھ دن تک رہی. پھر وہ چھاونی ٹرانسفر ہو گئی تھی جبل پور، اور جبل پور میں آ کے وہ پھر آباد ہو گئے. اور کچھ دن تک ایک صاحب کے وہاں رہتے تھے، لیکن پھر بعد میں ایسا معاملہ ہوا کہ بہت پرانی ویران حویلی تھی، ویران مکان تھا. تو کہا کہ اس میں آپ رہنا چاہیں. ویسے کئی بڑے بڑے سیٹوں نے وہ آفر کیا تھا کہ ان کے جد اعلیٰ سے اس میں رہ جائیں، اس میں رہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں اس میں رہوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک زمانے سے بند ہے، اس کے اندر جنہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ ہوں گے. تو انہوں نے کہا
وہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق سبحان ہیں، اللہ، ہم بھی اللہ کے ذکر کریں گے، کیا وہ بھی بات اللہ ہے، کا ذکر آئے کریں گے، ہائے، تو نہ ہم ان کو پریشان کریں نہ وہ ہمیں پریشان کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات، تو اس کے بعد سے جو ویران تھا آج ایسا آباد ہوا کہ پوری خلائق وہاں جاتی ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہاں سے پھر نسلیں چلی۔ اچھا ایک چیز اور، اتنے زمانے سے مذہبی کام کرنے کے باوجود یہ لوگ اس کے پیسے نہیں، ان کا جو جد اعلیٰ سے جو سلسلہ چلا رہا ہے جی، وہ ہے طبیب کا، یہ طب تھے اور یہ لوگ علاج کیا کرتے تھے، اور مطلب سے شفا خانہ سے جو پیسہ آتا تھا وہ ان کا ذریعہ معاش تھا، یعنی فی سبیل اللہ دین کی خدمت، اور پھر ڈاکٹری سے طبابت سے جو پیسے آتے تھے اس سے وہ ذریعہ معاش تھا۔ کیا بات ہے، مطلب آپ جو ہے کہ آپ کے جو ہے مطلب طبیب کا مطلب طبیب بن کے علاج کر کے جو ہے اپنا ذریعہ معاش رکھتے، اور اس کے بعد جو ہے دین کی خدمت فی سبیل اللہ کیا کرتے آئے ہیں، کیا شان حضور۔ اس میں جو تیسرا سوال ناظرین آج جو مفتی صاحب سے کریں گے کہ آپ کی حضور برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی جو زندگی کے اندر تعلیم کا سلسلہ رہا، تعلیم اور تربیت کا سلسلہ رہا، کس طریقے سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی، پھر اس میں جو جو مشکلات آئیں، جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنی تعلیم کو مکمل کیا، اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ ارشاد فرما دیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیں ایک تو گھرانہ شروع سے ہی پورا علمی تھا، بے شک، ان کے والد محترم خود عالم، دادا عالم، پھر سلسلہ ایک بڑی بزرگ خانقاہ سے تھا، تو جب انہیں نگاہ کھولی ہے تو شروع سے ہی انہوں نے علمی ماحول دیکھا۔ خود فرماتے ہیں جب میں 5 سال کا ہوا تو میری رسم بسم اللہ خوانی دادا محترم نے کرائی، اور اس کے بعد دادا محترم نے ہی پورے میری تعلیم کا شیڈول بنا دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرا شیڈول ایسا تھا کہ مجھے پھر فرصت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنے جاؤں، آئے ہائے، یعنی ان کا کھیلنا کودنا وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا، تعلیم گھر، تعلیم اور گھر۔ اور پھر معاملہ ایسا ہو گیا تھا، طبیعت میں ایسی رچ بس گئی تھی تعلیم حاصل کرنا، کہ تعلیم حاصل کرنے میں اتنا لطف آتا تھا کہ کھیل کی طرف کبھی ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔ کیا بات، فرماتے ہیں صبح 10 بجے سے میری کلاس شروع ہوتی تھی ظہر تک، ظہر کے بعد کھانا قیلولہ، پھر کلاس چلتی تھی عصر تک، پھر تھوڑا سا وقفہ، پھر مغرب سے لے کے رات 10 یا 11 تک، اس طرح سے میرے مطالعے کا ٹائم میرے دادا نے سیٹ کیا تھا۔ سبحان اللہ، اسی کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک چیز اور کہ میں جب علم حاصل کرتا تھا تو اس دوران میرے دادا بھی اور میرے والد بھی ہمیشہ اعلیٰ حضرت سرکار کا نام لیتے تھے، سبحان اللہ، تو میرے بچپن سے ہی میرے دل میں ان کے لیے عقیدت تھی، ایک آئے طلب ہائے، تھی کہ ملوں گا ان سے، سبحان، کیا بات ہے، اللہ بچپن سے اللہ، ان سے محبت تھی، تو ان کے دل میں ایک شروع سے ایک محبت ایسی بسی ہوئی تھی، اور تو اس عقیدت سے ہی شروع سے ہی پروان چڑھ رہے تھے، اور ادھر اعلیٰ حضرت سرکار کو بھی اس خانوادے سے محبت تھی۔ کیا بات، کچھ خطوط ایسے ملے مجھے جس سے جی، ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے والد محترم کو بھی اور ان کے جد محترم کو بھی اعلیٰ حضرت سرکار نے مکتوب لکھے ہیں، اور ماشاء یہ اللہ، محبت ہی تو تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار چند ہی جگہ گئے ہیں، جی، بہت مخصوص جگہ گئے ہیں، جس میں سے ایک شہر جبل پور ہے، سبحان اور یہ اللہ، پورے کیا صوبہ شان ہے، ایم پی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قدم ایم پی میں پڑے ہیں، سبحان اللہ، آئے ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس کے اندر سے حضور ایک ٹاپک آپ نے جو سب سے اسٹارٹنگ میں کیا نا کہ آپ کے دادا جان نے جو ہے اسٹارٹنگ سے آپ کا شیڈول بنا دیا تھا، یعنی آج ہمارے لیے بھی یہ چاہیے ہم کو کہ آج جو ہے کہ معاشرے کے اندر کہ اپنے بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل ہم اسٹارٹنگ سے انہیں ایک ٹائم ٹیبل میں فکس کر دیں، ایک شیڈول میں انہیں ڈال دیں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے نا آرام سے مطلب چل سکے۔ آج جو ہے نا کہ آج ہم دیکھتے ہیں آج بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بولتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل کا روٹین ہونا چاہیے، شیڈول کا روٹین ہونا چاہیے، جو آج بزرگان دین سے جو ہمیں مل رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین اپنی زندگی ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق جیا کرتے تھے، اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک ایک کام کیا کرتے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نسلوں کے اندر ایک شیڈول کو ہم بنا کے رکھیں، اس کے اندر انہیں نافذ کریں، تاکہ کچھ سمے پرابلم جائے گی کہ بچے چڑچڑاتے ہیں، کچھ سمے ہوتا ہے، پھر ایٹ لیسٹ ایک سمے ایسا آتا ہے کہ انہیں وہ چیز کرنے میں مزہ آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو یہ نافذ بہت کریں۔ ضروری چیز ہے، اور جب تک ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالکل، کامیاب ہونے کے لیے لازمی چیز ہے کہ وقت کی پابندی اور اس کا صحیح استعمال، اور ظاہر سی بات ہے ہم ایک عمر دیکھ چکے ہیں، بچوں نے وہ نہیں دیکھا، تو بچوں کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے والا، ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کر کے دیں ان کو۔ ایک دو انسان ہوتے ہیں حضور، جس میں ایک انسان وہ بھی ایک کامیاب ہوتا ہے، سکسیزفل انسان ہوتا ہے، سکسیس مین ہوتا ہے، اور ایک وہی انسان تھوڑے نیچے ہوتا ہے، تو دونوں کے پاس ٹائم تو 24 گھنٹے ہی تھے، 24 گھنٹے اس کے پاس بھی تھے، 24 گھنٹے اس کے پاس تھے۔ اصل یہ کہ جس نے صحیح استعمال کر لیا ٹائم کا وہ کامیاب ہو گیا،
ماشاءاللہ حضور. تیسرا آج کا چوتھا ہم جو سوال لیں گے کہ آپ کے جو عقیدت اعلیٰ حضرت سے تھی, اعلیٰ حضرت سے محبت تھی, اور پھر آپ کو جو خلافت ملی, اس کے تعلق سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کس طریقے سے آپ کی ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت سے, اور بھی چیزیں اس میں. جی, جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ دوران طالب علم دادا جان سے, والد محترم سے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنتے سنتے ان کے دل میں ایک عقیدت بیٹھ گئی تھی کہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنا ہے. اور یہ ملاقات, پہلی ملاقات اعلیٰ حضرت سرکار سے ان کی ہوئی ہے اس وقت جب اعلیٰ حضرت حج سے واپس آئے تھے. بمبئی ان کا رکنا تھا, تو والد محترم ملاقات کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. تو والد محترم ان کو لے گئے. فرماتے ہیں حضور برہان ملت خود کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے ملاقات ہوئی, والد محترم نے سلام دعا کی, پھر مجھے دیکھا تو اعلیٰ سرکار نے مجھے گود میں اٹھایا, میری پیشانی چومی اور مجھے بھی دعاؤں سے آئے ہے سبحان اللہ, کیا شان. اور اسی بیچ میں ایک واقعہ بہت پیارا پیش آیا ہے, بہت پیارا واقعہ. فرماتے ہیں جی, انہوں نے خود لکھا ہے اس کو کہ ایک دن اعلیٰ حضرت سرکار نے والد محترم سے کہا کہ آج ہم باندرا ایک بزرگ سے ملاقات کرنے چلیں گے, جی, تو آپ عصر بعد آ جائیے گا, پھر چلیں گے, پھر مغرب بعد دعوت ہے. تو ان کے والد محترم وہ برہان ملت کو لیے ساتھ میں, عصر میں وہاں پہنچے, نماز پڑھی, پھر وہ باندرا اس حضرت سے ملاقات کرنے گئے. غالباً ان کا نام محمد سلطان, اس بزرگ کا نام بتایا, مجزو ولی تھے اور ایک ٹین شیڈ میں رہا کرتے تھے وہ. جی, تو جب وہ پہنچے تو اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار کو لوگوں نے دیکھا تو جگہ دی. فرماتے ہیں ہم لوگ اندر گئے تینوں حضرات, وہ بزرگ آنکھوں کے قریب بالکل دلائل الخیرات لے کے پڑھ رہے تھے. ایسا اعلیٰ حضرت جیسے سلام کو سنا انہوں نے تو اس کو بند کر دیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے سب. تو بیٹھنے کے بعد انہوں نے بزرگ کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی چائے, کبھی قہوہ, کبھی کافی, جی, کبھی بھی مطلب جو بھی فرمائش کر دیتے تھے. تو لوگ ہیں نا تیار کر کے رکھتے تھے تینوں چیزیں, حضرت کیا مانگ لیں. کیا بات ہے. تو ان سے کہا گیا کہ حضرت کیا لیں گے, کہا چائے, قہوہ, کافی, ویسا کہہ دیا انہوں نے. جی, تو پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ کے لیے کیا پیش کیا جائے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا انہوں نے تینوں کے نام لیے, تینوں کو ملا کے بنا لیا جائے. تو چائے, قہوہ, کافی اللہ, تینوں مکس کر کے بنا کے لایا گیا. حضور برہان ملت کے والد صاحب کہتے ہیں ہم نے جب اس کو دیکھا تو دیکھنے میں بڑا بد مزہ تھا کہ یار کیا بن گیا یہ, لیکن فرماتے جب ہم نے پیا تو اس سے لذیذ ہم نے کبھی کچھ نہیں آئے پیا ہے تھا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہم نے پورا, اور بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے کپ پیالے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے, ہم نے جی, پورا پی گئے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. تو یہ شان تھی. اس میں واقعہ یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم لوگ یہاں سے چلے نا, برہان ملت سے کہا یہ بزرگ سے اپنے لیے دعا کروا لینا, جی, ان بزرگ سے اپنے لیے دعا کروانا. تو جب محفل وہاں سے ختم ہوئی تو محفل ختم ہوئی تو سب یہ لوگ اعلیٰ حضرت سرکار, ان کے والد آگے آگے تھے اور پیچھے بزرگ تھے, اور انہیں برہان ملت نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو اس بزرگ نے کیا کہا سنیے, ان بزرگ نے کہا کہ تم ان کے پیچھے رہو, زمانہ تمہارے پیچھے رہے گا. آئے ہے سبحان اللہ, کیا شان ہے. اللہ, مجذوب ولی نے اعلیٰ حضرت سرکار سے اشارہ کر کے جی, تم ان کے پیچھے رہو, زمانہ تمہارے پیچھے رہے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور انہوں نے اس جملے کو ایسا گانٹھ باندھ لیا اللہ, کہ پوری زندگی اعلیٰ حضرت سرکار کی آئے پیچھے ہے رہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. یہ عقیدت تھی ان کی. یہ اس سے. عقیدت اعلیٰ حضرت کی ہے, آئے جی. ہیں اعلیٰ حضرت سے. ماشاء اللہ. اور ناظرین اس آپ نے طرح سے ابھی, جی, اور اس طرح سے ایک ان کی عقیدت کا واقعہ اور ذکر کیا جاتا ہے. جی, چھوٹے تھے جس وقت وہ, اسی وقت کی بات ہے, جبل پور میں طاعون کا مرض پھیل گیا. تعاون کا مرض. طاعون میں کیا ہوتا ہے, گلٹی نکلتی ہے, جی, بخار آتا ہے, انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ, جی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں سخت بیمار ہوا, بریلی سے تعویذ آیا, میں ٹھیک ہو گیا. یہ خواب دیکھا انہوں نے. تو انہوں نے والدہ کو بتایا, چچی کو بتا دیا, امی وغیرہ رہتی ہیں بھائی یہ سب بات سوچنے کی ہے, تو ڈانٹ کے ان کو چپ کرا دیا. جی, لیکن اتفاق ایسا ہوا کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہو گئے. اللہ, بیماری بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ ان کے گلے میں گلٹی نکل گئی, یعنی اللہ. طاعون. جی, اب یہ ہوا کہ اب ان اللہ. کے دادا محترم بھی طبیب تھے, علاج چلنے لگا. لیکن جب دیکھا کہ معاملہ ایک دم وہ ہو رہا ہے, اب ان کے والدہ نے بتایا ان کے والد صاحب کو کہ انہوں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے جی. فوراً اعلیٰ حضرت سرکار کو خط لکھا
خط لکھا اور فرماتے ہیں کہ ادھر بقرعید کا جو دن تھا اس دن میں ایک دم بے ہوش تھا، گھر میں رونا دھونا مچا تھا، جی اور اسی رونے کے حالت میں قربانی کی گئی، تماس ادا کی گئی، اور ادھر سے 10 یا 11 ذی الحجہ کو اعلیٰ حضرت کے وہاں سے تعویذ آیا، سبحان گلے میں ایسا باندھا جا رہا تھا، ان کی آنکھیں کھلی، پوچھے کیا کر رہے ہیں؟ بولے جو خواب میں تم نے دیکھا تھا بریلی سے تعویذ وہ آ گیا، اسی کو باندھ رہا ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ، کیا شان، فرماتے ہیں وہ تعویذ باندھا اور اس کے بعد سے افاقہ شروع ہوا، شام تک میں اتنا اچھا خاصا ہو گیا کہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا میری طبیعت خراب تھی۔ سبحان اللہ، کیا تو یہ شان، دلی عقیدت محبت شروع سے ان کو ایسا لگی ہوئی تھی، یہ تو ان کی طرف سے محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت آپ دیکھیں، ایک تو وہی پہلا واقعہ پیشانی دیکھے جی چوما ان کو، ایک واقعہ اور اعلیٰ حضرت سرکار کا کہ یہاں پر جبل پور میں بڑا بہت شاندار جلسہ ہوا تھا، اس مجمع میں انہوں نے ایک تو یہ 45 علوم اور 11 سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ساتھ میں ان کے والد محترم سے کہا کہ جناب عید الاسلام عبدالسلام صاحب، آپ برہان ملت، یہ آپ کے فرزند ہیں، حقیقی فرزند ہیں، اور یہ میرا روحانی بیٹا ہے، سبحان اللہ، آئے ہائے کس لقب، یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ اتنی محبت فرماتے تھے اعلیٰ حضرت سرکار۔ اور آپ نے معلوم ہوگا مشہور واقعہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے گزارش کی تھی نان پارا سے کہ ایک شعر لکھ دیجئے جی ان کی تعریف میں، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا کہ کروں مدح اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، تو اس کے لیے تعریف نہیں کی۔ لیکن اعلیٰ حضرت سرکار حضور برہان ملت سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک قصیدہ لکھا خلفاء کے شان میں، اس میں لکھا اپنے بچے حضور مفتی اعظم ہند کو آل رحمان برہان الحق، شرق پہ غرق گراتے یہ آئے ہائے سبحان اللہ، کیا شان، اتنی محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، حکومت وقت کی کوئی تعریف نہیں، لیکن اپنے کیا بات ہے، مرید اپنے چاہنے والے کو اس قدر نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کے کچھ تعلقات، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بڑے دلچسپی والے ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر اور رہے تو ان کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر سے جو ہے نا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک عقیدت جو تھی حضور برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حضور اعلیٰ حضرت سے تھی، تو تھی مطلب اعلیٰ حضرت کو جو تھی، یعنی آج کے زمانے پہ اگر ہم کسی بڑے اور مطلب مفتی صاحب سے کسی سے ہماری محبت ہو جائے، عقیدت ہو جائے، تو پھر وہ بات الگ ہے، پر اگر کسی مفتی صاحب کو یا بڑے پیر صاحب کو ہم سے اگر محبت ہو جائے تو ہم ایک نا کہ، اور پھر جس کو اعلیٰ حضرت کو مطلب جس کے اپنے لقب سے نواز دیں، اور اعلیٰ حضرت جن سے عقیدت رکھے، ان کی شان کا عالم ہی کیا ہوگا، روحانی بیٹا۔ روحانی بیٹا مطلب آپ کو فرمائے حضور برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ماشاء اللہ حضور، تیسرا آپ کو لاسٹ سوال جو ہے آج کا آخری سوال آپ سے، کہ ایک واقعہ آپ کا بڑا عوام میں مشہور ہے، کہ عوام کے اندر یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ جو ہے مر کے اور پھر واپس مطلب زندہ ہوئے، اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ در حقیقت حقیقت ہے یا پھر صرف؟ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی جو ایک بار مر گیا جی پھر وہ قیامت میں اٹھے گا وہ۔ لیکن مر کے جی جانا ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جیسے سانسیں رک گئی یا سمجھ میں آئے کہ مر گئے، پھر اچانک سے کچھ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ دراصل ہوا تھا ایک واقعہ ایسا اعلیٰ حضرت برہان ملت سرکار کے ساتھ، ہوا یوں تھا جی کہ تقریباً 18 دسمبر 1985 کا واقعہ ہے، 8 دسمبر کا، 8 دسمبر کو ہوا یوں کہ ان کو تھوڑا سا سانس کی شکایت ہونے لگی تھی، اور گھبراہٹ بھی ہوتی تھی بہت زیادہ، اور عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ تو بتاتے ہیں 8 دسمبر شام کے وقت تھوڑا سا مغرب سے پہلے سانس میں پریشانی تھی، تیز تنفس ہو رہا تھا، تو ان کے صاحبزادے حامد میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مسجد چل کے نماز ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا حضرت طبیعت زیادہ خراب ہے، یا تو کمرے میں پڑھ لیں یا تو یہیں ہال میں جماعت کر لیتے ہیں۔ خیر انہوں نے نماز ادا فرمائی، اور پھر حامد میاں صاحب نے اجازت لے کے حضرت کہ میں اپنے دواخانے سے ہو کے آ جاتا ہوں، تو انہوں نے دعائیں دی اور کہا جلدی آنا۔ اور پھر یہ جا رہے تھے تو ان کے بڑے بھائی جان محمود ملت جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ والد صاحب کی ایسی ایسی طبیعت ہے، میں جا رہا ہوں، آؤں گا۔ تو یہ فوراً دوڑ کے گئے تو دیکھتے ہیں کہ حالت ایک دم اور زیادہ بگڑتی جا رہی ہے، سانس تیز ہوتی جا رہی تھی، سانس لینے میں دشواری۔ تو فوراً حامد میاں صاحب کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا، ڈاکٹر کو بلا لیا گیا، گھر کے افراد جمع ہو گئے۔ گھبراہٹ اتنی ہو رہی تھی، لیٹ جاتے تو کہتے مجھے بٹھاؤ،
بیٹھ جاتے تو ان سے کہتے ہیں مجھے لٹاؤ مجھے لٹاؤ. اس طرح کبھی بیٹھ جاتے تو لٹانے بولتے, لیٹ جاتے تو بیٹھنے کے لیے بولتے تھے. حالت ایسی بگڑتی گئی, ڈاکٹرس آئے چیک کرنے کے لیے, تو پھر حامد میاں صاحب ایسا ٹیک دے کے بیٹھے اور یہاں پہ ان کا سینہ تھا. کچھ دیر میں ہی بس نفس رکی, سانسیں رکی اور گردن یوں انہوں نے ڈال دی. حامد میاں صاحب نے چیک کیا, ڈاکٹر نے چیک کیا تو وہ چیخ مار کے رونے لگ گئے سب. تو ڈاکٹر نے بھی جب سب چیخ مار کے رونے لگے تو محمود میاں صاحب نے تسلی دی, تشفی دی, سمجھایا. پھر ڈاکٹر اپنا وہ سامان سب پیک کر کے بولے اب سب ہو چکا ہے, اب ہم جا رہے ہیں. یہ تھا کہ اب ڈاکٹر نے موت کی ڈکلیئر کر دی تھی. اور سانس کی شکایت تھی, سلنڈر ضرورت, جیسے ہمیں بھی کرونا میں سلنڈر کی ضرورت پڑ رہی تھی. میں جب پڑھ رہا تھا تو مجھے کرونا ہی یاد آ رہا تھا. تو ان کے ایک مرید تھے, جی ایک مرید صاحب تھے, نام یاد نہیں آ رہا ہے, وہ اسکوٹر سے سلنڈر لے کر آ گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ میں سلنڈر لے کے آ گیا ہوں, آپ جلدی سے لگا دیجئے. تو نے کہا اب تو کافی لیٹ ہو چکا ہے, 10 منٹ ہو چکے ہیں, 10 منٹ بہت ہوتا ہے. تو لیکن سب نے اصرار کیا. ڈاکٹر نے کہا لاؤ اچھا پھر بھی دیکھ لیتے ہیں جب لے آئے ہو تو سلنڈر ادھر لگایا, سلنڈر تیز چالو کیا, ایک ہاتھ نبض پہ رکھی اور سینے کی ہلکی ہلکی مالش کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اچانک ڈاکٹر مسکرایا اور کہا کہ آپ سب کی دعائیں رنگ لا گئی ہیں اور سانس چلنے لگی. سبحان اللہ. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو تیز سے کھانسی آئی اور ان کو ہوش بھی آ گیا. تو ڈاکٹر نے کہا میری لائف کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ نفس ڈوب جائے, وہ بھی 10 منٹ تک کسی کی نفس نہ رہے, سانس رک جائے, اس کے بعد پھر کوئی ایسا ہوش میں آتا ہے. تو یہ صرف آپ لوگ کی دعائیں تھیں, یہاں جو کچھ ہوا صرف آپ لوگ کی دعاؤں کے سبب ہوا ہے. کیا بات ہے. تو یہ تھا مر کے جی جانے کا واقعہ. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے تقریباً 18 دسمبر کا واقعہ ہے. پھر ان کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگ گئی اور اس کے بعد اچھا اسی رات کا واقعہ جس رات کو ابھی میں نے بتایا مر کے جی اٹھنے کا, سلنڈر لگا دیا. جب وہ ہوش احوال ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو پوچھتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے, تو پوچھے 9 بج رہے ہیں. جی تو بولے پانی لے آؤ, میں وضو کر کے عشاء پڑھ لیتا ہوں. آپ دیکھیں ان کی, پانی لے آؤ وضو کر کے عشاء پڑھ لیتا ہوں. ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا, ہلنا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی وقت تو بہت ہے, پوری رات عشاء کا وقت ہے, جماعت یوں بھی ہو چکی ہے, جی تھوڑا آرام کر لیں پھر عشاء پڑھیں گے. تو بولا اچھا ٹھیک, لیٹ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر ہوئی تھی, انہوں نے اپنی آستین چڑھائی, تیمم کیا, عشاء سے نماز, وہ اشارے سے نماز عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد 18 تاریخ تک جب مسئلہ اور بگڑا تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا, جہاں تھوڑا سا وفاقہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ پانی لاؤ, وضو کروں گا, نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. جب بھی ہوش رہا تو نماز ان کے ذہن میں ہمیشہ بسی رہی. کیا بات ہے. مطلب اس عالم میں بھی آپ کا نماز ترک نہیں کی اور یہی پیغام دیا انہوں نے. فرماتے ہیں کہ سلنڈر ہٹانا دشوار تھا تو ان کو کسی عذر سے پیش کر دیتے تھے تو وہ تھوڑی دیر لیٹتے, پھر سب نے یہی دیکھا, تیمم کرتے تھے اور نماز اشاروں سے پڑھا کرتے تھے. آخری لمحات میں پھر یاسین کا تذکرہ پڑا, کہا کہ یاسین شریف پڑھی جائے, تو یاسین پڑھے جاتے تو وہ اپنی زبان ہلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ذکر کے وقت بھی زبان ہلاتے تھے. یہ واقعہ چلتا رہا اور 20 دسمبر کو شام کو ان کا وصال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس وقت جو ہے وہاں الیکشن زور و شور پہ تھا, ہر طرف وہ پارٹیز ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب مائک سے اعلان ہوا کہ برہان ملت کا انتقال ہو گیا ہے, پورا سناٹا شہر میں, پورے شہر میں سناٹا, اور ان کی عقیدت مندوں کا جو ہجوم آیا ہے جی اس کا ریکارڈ توڑ واقعہ ہے کہ 20 تاریخ کو انتقال ہوا ہے. جی انتقال کے بعد غسل کے بعد جب زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں نا کہ آخری زیارت کرا دی جائے, 39 آورس مسلسل زیارت کرائی گئی ہے. سبحان اللہ. 39 گھنٹے, ایک کم 40 گھنٹے کنٹینیو زائرین دیکھتے گئے. ایسا نہیں کہ ڈبل دیکھ رہے تھے, اتنی بھیڑ تھی, ایک آدمی دیکھ کے جاتا پھر دیکھ کے جاتا. اس طرح سے 39 آورس مسلسل ان کی آخری زیارت, لگ بھگ 2 دن کے قریب یہ چلتا رہا. تقریباً 2 دن کے قریب. اب اندازہ لگا لیں, اتنے عقیدت مند تھے لوگ ان کے, اتنے مریدین تھے. اور پھر وہاں سے جب ان کے آخری آرام گاہ لے جا رہے تھے نا, وہ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے, 2.5 گھنٹے لگے تھے اس میں جانے میں. 9 بجے گئے تھے, 12 بجے کے آس پاس پہنچے. پھر وہاں تدفین وغیرہ کے مسائل ہوئے اور پھر وہاں پر آخری آرام گاہ ان کی بنا گئی. آج بھی جو ہے ان کی آرام گاہ مرجع خلائق اور لوگ وہاں پر جا کے حاضری دیتے ہیں اور فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں.
اور ابھی کچھ دنوں کی بات ہے جب ان کے صاحبزادے محمود ملت کا انتقال ہوا تھا، جی گرمی کا ٹائم تھا، لوگوں نے حاضرین نے خود دیکھا تدفین کے بعد پورے مزار کے چاروں طرف دیواروں سے پانی آ رہا تھا، پورے مزار کی طرف چاروں طرف سے پانی ایسا دیوار پہ آ رہا تھا، پانی کا کچھ آثار بھی نہیں تھا، گرمی کا ٹائم تھا، سب سوکھ جاتا ہے۔ محمود ملت کے وصال پر یہ اظہار غم تھا، اور واقعی حضور برہان ملت مفتی اعظم مدھیہ پردیش تھے، بے شک، اور ان کو حق تھا اس بات کا، اور انہوں نے بس آخری بات ان کی چند خصوصیات جی میں ذکر کر دوں، بالکل بالکل، اس خصوصیت کا مالک ابھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر ہم دین میں آ جاتے ہیں تو لے اب بھائی سیاست سے ہم کو بالکل تعلق نہیں رکھنا ہے۔ جی وہ فرماتے تھے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر اس کے حکومت میں اگر ہم نہیں ہیں تو ہم دوسروں کے محتاج ہو کے رہیں گے، بے شک، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ سیاست میں بھی تھے لیکن اس گندی سیاست میں نہیں تھے، مسلمانوں کا حق دلوانے کے اعتبار سے تھے، اور یہی سبب تھا کہ کہیں بھی وہ گھبرائے نہیں، حق تھا تو ایک دم سامنے منہ پر بولا۔ ابوالکلام آزاد ایک نام ہے، جی تو تحریک خلافت کے وقت، ترک موالات کے وقت بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں، تو ایک پروگرام بریلی میں ہوا، بریلی شریف میں، بریلی شریف میں ان لوگوں کا، اس میں سب آ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سرکار کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ نے 70 سوال قائم کیے تھے تحریک سبحان خلافت اللہ، کے رد میں، اور اس کا جواب طلب کیا تھا ان لوگوں سے۔ تو اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ سب کو جی دعوت گئی تھی، تو حضور برہان ملت بھی گئے تھے، صدر الشریعہ وغیرہ لوگ بھی گئے تھے، بڑا اسٹیج تھا، تو سلیمان اشرف بہاری صاحب نے اپنا موقف رکھ دیا صاف صاف کہ یہ تحریک خلافت کی ہم سپورٹ نہیں کرتے، انہی کے مجلس میں برسر ممبر کا ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوالات ان کے جواب دینا ان پر لازم ہے۔ آزاد کلام صاحب اٹھ گئے، جی ایک بہت مطلب بڑی پکڑ والی شخصیت تھی، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ چند مولوی ایسے آئے ہیں جن کو کچھ شعور نہیں ہے اور مجھ پر بے جا الزامات ہیں جس کا حقیقت سے یہ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ جی جب یہ بات کہی تو برہان ملت اس وقت بالکل جوان تھے، تقریباً 25 کے آس پاس، بالکل جوان تھے، بھرے مجمع سے اٹھے، مائک لیا، انہوں نے کہا آزاد صاحب میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں، پورا مجمع ایک دم ان کی طرف ہو گیا۔ کہ ایک سوال تو یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ ناگپور میں جو تحریک خلافت پروگرام ہوا تھا وہاں پر آپ نے جمعہ کی پڑھائی، جمعہ کے خطبے میں آپ نے یہ آپ کے گاندھی کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ یہ صدر ہیں اور ان کی تعریف و توصیف وغیرہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں بیان فرمائی ہے، جی تو یہ بتائیے از روئے شرع کیا حق پہنچتا ہے کسی کافر مشرک کے لیے خطبے جمعے کے خطبے میں آپ تعریف کریں؟ تو ایک دم 2 منٹ کے لیے ابوالکلام سناٹا ایک دم، پھر اس کے بعد لعنت اللہ علی الکاذبین یہ جملہ پڑھا تو حضور برہان ملت نے فوراً کہا اگر آپ لعنت اللہ علی الکاذبین کہتے ہیں تو اس جملے کو اخبار میں پھر شائع بھی کیجیے تاکہ آپ کی طرف سے توبہ نامہ بھی ہو جائے۔ جی اگر آپ اتنے بڑے مذہبی شخصیت بن کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ یہ کام بھی کریں۔ اس طرح ایک سوال اور کیا، تو خیر یہ ان کی جرأت مندی تھی اور احقاق حق تھا کہ باطل سے کبھی گھبرائے نہیں، وہ بے شک، کبھی نہیں گھبرائے، اور 5 سال MLA رہے۔ میرے خیال سے مجھے اس کے بعد نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جی کوئی اتنی علمی شخصیت، روحانی شخصیت ہو اور MLA بھی ہو 5 سال، اور بڑے روب و دبدبے والے MLA تھے، باضابطہ۔ آپ اس اندازہ لگا لیجئے اتنی پکڑ تھی ان کی کہ انتقال کے بعد راجیو گاندھی خراج عقیدت کے لیے آئے، اور اس وقت PM تھے وہ، خراج عقیدت کے لیے، خراج عقیدت کے لیے وہ آئے، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور حق بولنے میں اتنے زبردست تھے وہ، اتنے زبردست بے شک، کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام ہوا جس میں تمام اہل فرقے کے لوگ تھے، تمام اہل فرقے کے لوگ تھے، ان کو دعوت آئی کہ آپ بھی جائیے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا جانا کہ بھائی جائیں گے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور دشمن رسول کے ساتھ تو بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مفتی اعظم ہند سرکار کو پتہ لگا تو انہوں نے باضابطہ لکھا کہ آپ کو جانا ضروری ہے، شرکت میں کوئی جائے نہ جائے آپ ضرور جائیے گا۔ جی اتنا اعتماد تھا حضور مفتی اعظم ہند کو بھی، اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ پھر انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہاں گستاخ رسول ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا پارلیمنٹ میں بھی تو غیر لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی تو آپ کیوں رہتے ہیں؟ حق ثابت کرنے کے لیے نا، تو احقاق حق کے لیے آپ کا جانا وہاں ضروری ہے۔ کیا بات، اسی لیے یہ تمام خصوصیت تھی ان کے اندر
اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور ان کو اپنا روحانی بیٹا بھی فرمایا تھا. اور اسی وجہ سے ان کے شان میں انہوں نے وہ شعر بھی کہا تھا کہ اہل رحمہ برہان الحق شرق پہ غرق گراتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کی خدمات کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین جو آج ہم نے سنا حضور برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ کی سیرت باحیات سے جو آج ہم نے لیا کہ پہلا آپ نے دیکھے کہ آپ کی جو ولادت بسعادت ہوئی وہ قرآن پاک کی تلاوت جب ہو رہی تھی تب آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا سلسلہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ ایک پوائنٹ جو آج جو اس کے اندر لیا گیا نا کہ آج اس سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جو مین پوائنٹ آج اس سے لینا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایک شیڈول میں ہم انہیں ایک شیڈول کے ڈھانچے میں انہیں ڈھالیں. اس سے جو ہے نا کہ آج کچھ سمے ایسا ہوگا کہ بچے چڑچڑاتے ہیں، ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے، پر اس کے بعد آفٹر سم ایئرس یا آفٹر سم منتھس ان کی زندگی ایک مزیدار زندگی اور ایک کامیاب زندگی بن جاتی ہے کہ ایک ٹائم مینجمنٹ کا اس کے اندر شمار کریں. اور مفتی صاحب نے آج آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت کچھ بتایا. انشاءاللہ اس کو بھی اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں. آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں.